الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ ترجمہ: فی بیوت، ان گھروں میں نور ہدایت ملتا ہے۔ اذن اللہ، حکم دیا اللہ نے، ان ترفع، یہ کہ بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کا نام، یسبح لہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی، فیہا، ان مسجدوں میں، بالغدو والآصال، پہلے پہر اور پچھلے پہر۔ بظاہر یہ آیت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی تفسیر کچھ لمبی ہے، کیونکہ اس میں چند مسائل کا ذکر ہے مسجد کے حوالے سے۔ پہلی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو دوسرے نمبر پر مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان ترفع سے مراد، اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مسجد کو لغو باتوں سے اور لغو کاموں سے پاک رکھا جائے، کہ مسجد میں نہ لغو کام ہوں نہ لغو باتیں ہوں، جتنا ہو سکے اس سے پرہیز کرے۔ دوسری بات، انسان ہے، بات ہو ہی جاتی ہے، دنیا کی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو تو فوراً اعتکاف کی نیت کر لے، کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، چاہے 1 منٹ کے لیے داخل ہو تب بھی اعتکاف کی نیت کر لے۔ اس سے 2 فائدے ہو جائیں گے، کچھ گنجائش نکل آئے گی بات کرنے کی، اور جو ہے اس کو اعتکاف کا ثواب مفت میں مل جائے گا۔ اس کی عادت بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں پہلا قدم رکھیں فوراً کہیں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، مستحب اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نماز پڑھنے تب بھی یہی نیت کریں کہ نماز کا بھی ثواب ملے گا، ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب مفت میں ملے گا۔ دوسرا فرمایا کہ مسجد کا فضیلت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ نبی سے محبت کرے۔ اس کی دلیل 3 سپارے میں ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو اے ایمان والو کہ اللہ سے محبت کرو تو پھر میرے حبیب سے محبت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی محبت آپ علیہ السلام کی محبت پر موقوف ہے۔ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے نبی سے محبت نہیں کرتا تو اسے یہی کہا جائے گا اسے اللہ سے بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے۔ کوئی نبی سے محبت کے دعوے کرے صحابہ سے محبت نہ کرے، یہ بھی نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ پھر فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ قرآن سے محبت کرے۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے،
گھر میں رکھا ہوا ہے، سال بعد اٹھا لیا بس رمضان شریف میں، تو ایسے سمجھو اسے صحابہ سے بھی محبت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ قرآن سے محبت کرے۔ پھر فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے وہ مسجد سے محبت کرے۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے گویا اس نے قرآن سے، صحابہ سے، نبی سے، اللہ سے، سب سے محبت کا عمل کر کے دکھایا ہے۔ ایسے ہی مسجد کو فرمایا اذن اللہ ان ترفع، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مسجد کو ہر طرح کی گندگی سے، غلاظت سے، نجاست سے، بدبودار چیزوں سے پاک اور صاف رکھا جائے۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد میں تازہ لہسن پیاز کھا کر نہ ہو، ہاں ان کو پکا کر ان کی بدبو ختم ہو جائے پھر مسجد میں آنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی کچا لہسن یا کچا پیاز کھا کے مسجد میں آتا ہے تو اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ فرشتوں کا ماحول ہے اور اس کے منہ سے بدبو آئے گی جس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوگی اور ساتھ والے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لہسن پیاز یہ کھا کر نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بخاری شریف میں عمل ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جس کے منہ سے لہسن اور پیاز کی بدبو سونگھ لیتے اسے مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے، مسجد میں خود نہیں آنے دیتے اللہ کے نبی، فرماتے ہیں اسے مسجد سے نکالو، اسے بقیع میں بھیجو، ہاں جب اس کی منہ کی بدبو زائل ہو جائے پھر یہ مسجد میں آ جائے۔ ایسے ہی فرمایا اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گھن آتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو اسے بھی مسجد میں نہیں آنا چاہیے، پہلے تو اسے خود چاہیے کہ وہ مسجد میں نہ آئے تاکہ میرے ایک کی وجہ سے 50 نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، یا اگر یہ آ جاتا ہے تو دوسرے نمازیوں کو چاہیے پیار محبت سے اس کو مسجد سے باہر کر دیں، اسے کہیں جب آپ کی یہ والی بیماری دور ہو جائے پھر آ جانا۔ ایسی کوئی بیماری جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، گھن آئے یا بدبو آئے، ایسی بیماری والے مرد کو بھی مسجد میں آنے سے روک دیا جائے۔ ایسے ہی فرمایا نسوار ہے، اسی طرح تمباکو ہے، سگریٹ ہے، یہ چیزیں بھی مسجد میں پینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تو نشہ ہے اور دوسرا اس سے بدبو بھی آتی ہے، تو یہ فرشتوں کا ماحول ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ یہ مسجد سے باہر ہی سارا کچھ کر کے مسجد میں آنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ نشہ ہے اور دوسرا اس سے بدبو آتی ہے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دوسرے نمازیوں کو بھی۔ بسا اوقات کوئی کسی کو سگریٹ پیتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، بسوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا منع ہے بس کے اندر تاکہ دوسرے سواریوں کو تکلیف نہ ہو، کتنا خیال رکھتے ہیں بس والے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی مسجدوں کا خیال رکھیں کہ یہ فرشتے سواریاں ہیں، یہاں پر نمازی سواریاں ہیں، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ کے ساتھ احتکام میں بیٹھ کے یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے، جبکہ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو نسوار کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، تمباکو کی عادت ہے، کوئی بھی نشہ ہے، اسے احتکام میں بیٹھنے نہ دیا جائے، اسے بیٹھنے نہ، اسے کہے یا تو مسجد میں یہ کام کرنے نہیں ہے، اگر برداشت کر سکتے ہو 10 دن پھر اسے باہر پھینک کر آؤ، یہ بس اب چاند رات کو شروع کرنا۔ اگر کوئی نہیں بچ سکتا، اس کی عادت ہے، تو پھر فقہاء فرماتے ہیں اسے مسجد میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمارے ہاں اعتکاف میں سب کچھ، اور کسی کو کہہ دو اگر یہ بات، غصہ بھی بڑی جلدی آتا ہے، امام صاحب نے عجیب مسئلہ بتا دیا، کہتا مسجد میں نہ بیٹھو، الٹا سمجھ لیتے ہیں نا، جبکہ فقہاء فرماتے ہیں ایسے آدمی کو اعتکاف میں بیٹھنے نہیں چاہیے، اگر کسی کی عادت ہے تو وہ نہ بیٹھے، ہاں اگر کوئی رک سکتا ہے 10 دن پھر وہ خوشی سے آئے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ میری عادت چھڑوا دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی نشہ آور چیزیں تو ان سے فقہاء فرماتے ہیں ان کو بھی مسجد میں لانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گند بلا جو ہے یہ مسجد کے باہر ہو، مسجد کا ادب اور احترام ہو، یہ فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتوں کا، اللہ کی رحمت کا ماحول ہے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو، مسجدوں کو اپنا حقیقی گھر بناؤ، اور رقیق القلب یعنی نرم دل انسان بنو۔ یہ 3 نصیحتیں فرمائی، دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو، مسجدوں کو حقیقی گھر بناؤ، اور تیسرا جو ہے رقیق القلب یعنی نرم دل انسان بنو۔ نرم دل انسان کے ساتھ ہر آدمی اٹھنے بیٹھنے کے لیے، سلام دعا کرنے کے لیے، بچہ بھی تیار ہوگا۔ سخت دل چاہے سگا باپ بھی ہو اس کے ساتھ بھی بیٹا بیٹھنے کی جرت ہی نہیں کرے گا، میں نہیں بیٹھتا میرا ابا سخت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے، رقیق القلب بنو اور مسجدوں کو حقیقی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے بیٹے کو، اے بیٹے جب بھی گھر بنانا مسجد کو گھر بنانا، اپنا نیا گھر نہ بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجدیں مسلمان مومن کے گھر ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، تمام دنیا کی جگہوں میں سے بہترین جگہیں وہ مساجد ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کی مجالس ہیں۔ انبیاء ہر کام مسجد میں کرتے تھے، فیصلے، حکومت، 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ، عبادت، تو یہ سارے کے سارے کام مسجد میں کرتے تھے۔ تو فرمایا انبیاء کی یہ مجالس ہیں، اس لیے مسجدوں میں رہنے کی عادت بنایا کریں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو اپنا حقیقی گھر بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم دنیا کے گھر بنانے میں اپنے آپ کو منہمک کر دو اور تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بھول جائے، تمہیں مسجد بھول جائے، تم دنیا کے کاموں میں لگ جاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں یا باہر حلقے بنا بنا کر بیٹھیں گے، ان حلقوں کے اندر دنیا کی باتیں کریں گے، جاگیریں بنانے کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی نہ، کہ کہیں ان کی باتوں کی وجہ سے تمہارے دل میں محبت نہ آ جائے دنیا کی۔ اب دنیا کی باتیں کرنا، دنیا کی محبت کی باتیں کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا، تو باتیں کرنا کتنا برا ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے زیادہ سے زیادہ تذکرے کرنا، اپنی مجالس میں مسجدوں کی آبادی کی باتیں کرنا۔ تیسرا مسئلہ یہاں سے یہ بھی ہے کہ مساجد کی تعمیر کا، مساجد کی تعمیر کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد کو خوبصورت اور مزین بنایا۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسجد کو ویسے رہنے دیتے جیسے پہلے تھی، اللہ کے نبی کی بنائی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی پہلے تو خاموش رہے، جب اس کا اصرار لوگوں نے زیادہ کرنا شروع کر دیا، باتیں زیادہ کرنا شروع کر دیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے میں نے خود سنا ہے، جو مسجد کو خوبصورت بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کو بہت ہی زیادہ مزین فرمایا۔ ایسے ہی بعض حضرات بعد میں آتے رہے جنہوں نے مساجد کو خوبصورت بنایا۔ اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، اگر کوئی مسجد کو اس نیت سے بناتا ہے کہ مسجد میں لوگ آ کر عبادت کریں، نماز پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تعلیم ہو، تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو، ہر وقت لوگوں آئیں اور عبادت میں مشغول رہیں، پھر مسجد کو خوبصورت بناتا ہے، تو امید رکھتے ہیں یہ ثواب بھی ہے اور مستحب بھی ہے کہ مسجد کو خوبصورت بھی بنایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ نیت یہ ہو کہ مسجد کو آباد بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت یہ نہیں ہے بلکہ محض دکھلاوا ہے، یہ مسجد تو بنا دی خوبصورت لیکن اس کو آباد نہیں کرتا، مسجد بنا کر دوسرے ملک چلا گیا، اور مسجد کے جو ہے لوگوں نے دیکھنے کا سبب بنا لیا مزین کہ جاؤ بھی سیر تفریح کر کے آؤ، مسجد بڑی خوبصورت دیکھ کر آؤ، صرف وہ مسجد سیر و تفریح بن گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی مسجدوں کو مسجد کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے، اسے مسجد نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسجد آباد نہیں ہے، یہ سیر و تفریح بن چکی ہے۔ تو اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں مسجد کی مزین کی بجائے مسجد کی ماحول، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی طریقے جو ہے یہ مسجد آباد زیادہ ہو جائے، بناوٹ چاہے کم رکھو لیکن مسجد کو آباد کرنے کی فکر زیادہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مسجد کو آباد کرنے کے ساتھ خوبصورت بھی بناتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، جیسے کل میں پڑھا کہ مسجد آباد بھی ہے اور خوبصورت بھی بنا دیا ماشاءاللہ، تو یہ نور علی نور ہے، مسجد میں سارے انتظامات ہیں تو یہ نور علی نور ہے۔
اسی طرح بعض پھر بزرگوں کے بارے میں بھی ہے جنہوں نے مساجد کو خوبصورت بنایا، لیکن انہوں نے خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ آباد بھی فرمایا ہے کہ 24 گھنٹے کھلی رہے، ہر وقت ہر آدمی کو آنے کی اجازت ہو، اور ہر آدمی جس وقت چاہے نوافل پڑھ سکے، عبادت کر سکے، جو چاہے کر سکے مسجد کے اندر۔ باقی رہی مسجد کو بنانا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسجد کو بنایا، اللہ کے گھر کو دنیا میں بنایا، اللہ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا مسجد میں کسی نے ایک اینٹ تک بھی لگا دی تب بھی اس کو کامل ثواب ملے گا۔ سارے کی ساری یہ ثواب کا تب ملیں گے جب نیت محض اللہ کو راضی کرنا ہو، نام و نمود، شہرت، یہ چیزیں نہ ہوں ہرگز۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو یہی مسجد اسے جہنم میں لے کر جائے گی، نام و نمود، شہرت نہ ہو۔ پھر باقی جو مسجد بناتا ہے اس کے ذمے بھی کچھ حقوق ہیں جو اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، معارف القرآن میں لکھے ہوئے ہیں، تفسیروں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن متولیوں سے، جو یہ انتظامیہ ہے یا متولی ہے، ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، ان سے ان کی نیت کو دیکھا جائے گا، ان کا رویہ دیکھا جائے گا، ان کا مقتدیوں کے ساتھ، اس کا امام کے ساتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت کے دن دیکھی جائیں گی۔ اگر کسی نے مسجد کو تو بنا دیا، اب جو ہے جو چاہے مسجد میں آتا کرتے رہے، اس کا امام کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں، مقتدیوں کے ساتھ، جس کو دل کرتا ہے آنے دیتا ہے، جس کو دل کرتا ہے روک دیتا ہے مسجد سے آنے سے، تو یہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے یہ جو متولی حضرات جو ہیں یہ اکثر جہنم میں جائیں گے، ان کا اکثروں کا جو ہے جب یہ مسجد بناتے ہیں تو کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور نام و نمود، شہرت، اور اسی طرح سے جو ہے فن خواں بن جانا، اپنے آپ کے کرنا، نمازیوں کو روک دینا مسجد جانے سے، لڑنا جھگڑنا، شور مچانا، یہ ان کے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے بھی کچھ ہے۔ پھر اسی طرح نمازیوں کے لیے بھی کچھ ہدایات ہیں، وہ بھی معارف القرآن میں لکھی ہوئی ہیں، تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں۔ نمازی ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ ہیں، مسجد میں داخل ہوں، سب سے پہلے دایاں پائیں رکھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ یہ پہلا قدم رکھ کر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ پھر جب مسجد میں جائیں، مسجد کے اندر داخل ہوں، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں تحیۃ المسجد کے۔ جو تحیۃ المسجد کے 2 رکعت پڑھے گا، یہ ایسے سمجھے اس نے کرایہ ادا کیا، جیسے بجلی کا بل، گیس کا بل ادا کرتے ہیں، تو مسجد کا کرایہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعت بیٹھنے سے پہلے پڑھے۔ اگر یہ بیٹھ گیا تو ثواب کم ہو جائے گا۔ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد، کہ مسجد کے اندر داخل ہوا، یہ مسجد کا کرایہ ہے۔ اگر کسی نے مسجد میں وضو کیا ہے تو وہ 2 رکعت ساتھ تحیۃ الوضو بھی پڑھے، کہ میں نے مسجد کے پانی سے وضو کیا، مسجد کا پانی استعمال کیا، میں اس کا کرایہ ادا کرتا ہوں تحیۃ الوضو۔ اور 2 رکعت کے اندر دونوں نیتیں کرنے کی بھی اجازت ہے، تحیۃ المسجد کی بھی، تحیۃ الوضو کی، یہ دونوں نیتیں بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی 2 رکعت کے اندر یہ دونوں نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر مسجد میں آئے، دیکھیں کہ اگر بیٹھے ہیں کچھ لوگ تو ان کو آ کر پہلے سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ مسجد کے آداب اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں۔ پھر مسجد میں آئے، 2 رکعت پڑھے، سلام کرے، پھر دیکھے اگر نمازیوں کا رش زیادہ ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ لوگوں کے کندھوں کو پھیلا کر آگے آنے سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ جس طرح جمعہ پر دیکھا جاتا ہے اکثر جو ہے آتے لیٹ ہے اور آ کر ٹانگیں پھیلا کر پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں، یہ سختی سے منع فرمایا، کیوں؟ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو فرمایا ایسا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، دیر سے آ رہے ہو تو پیچھے ہی بیٹھو، جہاں جگہ مل، پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ پہلی صف میں بیٹھنا ہے تو 12:30 بجے آنا پڑے گا، پہلی صف میں بیٹھنا ہے تو 12:30 بجے آنا پڑے گا، لوگوں کی ٹانگیں پھیلانے کی تمہیں اجازت نہیں۔ یہ مسجد کا ادب بتلایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی فرمایا مسجد میں فضول گفتگو نہ کرے، خرید و فروخت نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو خرید و فروخت مسجد میں کر رہا ہو، تم دیکھو کہ خرید و فروخت کر رہا ہے، فوراً تم کہو کہ اللہ تیری خرید و فروخت سے برکت اٹھا لے۔ یہ الفاظ کہو، اللہ تیری خرید و فروخت سے برکت کو اٹھا لے۔ اسی طرح فرمایا کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اس کا اعلان کرنا ہے، مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں اعلان کرنے، ہاں اگر کسی مسجد کا سپیکر وہ باہر رکھا ہوا ہے، اکثر مساجد میں باہر رکھا ہوتا ہے تو وہاں پر کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کسی مسجد کا سپیکر مسجد کے اندر ہے تو پھر تمہیں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے کی اجازت
نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اگر کوئی مسجد میں کسی کے گمشدگی کا اعلان کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم یہ کہو کہ اللہ اس کی چیز اب بالکل نہ ملے اسے، جس چیز کا یہ اعلان کروا رہا ہے اس چیز کو اب اس کو بالکل بھی نہ ملے، اور پھر اس پر آمین بھی کہو۔ اس لیے یہ رواج بن چکا ہے، نہ کرو اعلان تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں اکثر، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ گمشدگی کا اعلان مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مساجد کے آداب بتلائے ہیں جو اسی آیت کے تحت لکھے ہوئے ہیں، ان ترفع، اس میں دو تفسیریں تھیں، ایک مسجد کے ادب اور احترام، دوسرا مسجد کی تعمیر کے بارے میں، یہ بھی مسائل اسی کے تحت کچھ لکھے ہوئے تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اللہ فرما رہے مسجد کے اندر جو ہے اللہ کا نام زیادہ سے زیادہ بلند کیا جائے، جتنا ہو سکے مسجد میں آ کر اللہ اللہ کریں، کوئی بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے، وضو نہیں ہے پھر بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، اٹھ کر، جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، ذکر کرنے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ یسبح لہ فیہا، اللہ فرما رہے میرے مومن بندے، میرے نیک بندے جو ہے صبح شام لگا کر پورا دن مراد لیا گیا ہے کہ جس وقت ان کو وقت ملتا ہے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور اللہ کا نام شوق سے لیتے ہیں، اللہ کا نام ذکر یہ شوق سے بلند کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان مساجد کے ادب اور احترام کرنے والا بنائے، اس کی قدرت منزلت کو پہچاننے والا بنائے، اور شوق سے اللہ پاک ان آیات پر، ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یا پیارے اللہ، یا رحم الراحمین، یا رحم المساکین، ہمارے اس کام میں برکت پیدا فرما، ہمارے اس ذکر خیر میں برکتیں پیدا فرما، اسے قبول فرما، اسے شہرت سے، نام و نیاز سے، اے اللہ دکھلاوے سے پاک کر دے، ہمارے اس مجلس کو، درس کو دکھلاوے سے پاک کر دے، یا اللہ اس میں خلاص پیدا فرما، قرآن کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، تو قرآن پاک کو سیکھنے کی طلب پیدا فرما، قرآن پاک کو سیکھنے کی صلاحیت پیدا فرما، سیکھنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ جو آیات پڑھی ہے مسجد کے آداب احترام پڑھے، یا اللہ ان تمام باتوں کا خیال رکھنے والا بنا، ان تمام باتوں کا ادب اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا، ان تمام باتوں کو پلے باندھنے والا بنا، ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک بے حرمتی سے بچا، مسجد کی بے حرمتی سے بچا، شہرت سے بچا۔ یا اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں پڑے ہیں، جس مرض میں مبتلا ہیں، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بیمار ہیں، چلڈرن ہسپتال بھرا پڑا ہے، یا اللہ ان بچوں کو صحت دے، بیچارے بچے بتا نہیں سکتے کہ ہمیں کیا بیماری ہے، والدین بیچارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، یا اللہ تو ان والدین کی پریشانی دور فرما، ان بچوں کو اپنی طرف سے صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو نوجوان، جو بوڑھے ہمارے یا اللہ بیمار پڑے، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو محتاجگی میں پڑے ہیں انہیں محتاجگی سے نکال لے، انہیں محتاجگی سے نکال لے، انہیں محتاجگی سے نکال لے۔ اے اللہ موت تک ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی کو بھی کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، اپنی ذات کے علاوہ کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پاخانہ پیشاب میں کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین برحمتہ۔